لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ اچھی رائے دینا ایک امانت ہے۔ اگر آپ موقع محل ضرورت کے وقت اپنی رائے نہیں دیں گے تو یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔ آزاد لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو حق پر ہوں، اور غلام ان کی پیروی کرتے ہیں جو طاقتور ہوں۔ بھیڑیا بننا بہتر ہے جس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، اس گدھے سے جس پر ہر کوئی سوار ہو۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات سے نہیں گھبراتی، اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ ماں تھک تو جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن ہار نہیں مانتی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کے ہارنے کا مطلب ہے بچوں کا بکھر جانا۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا، ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہمارے ہاں بھیک یوں مانگتے ہیں جیسے اپنا حق مانگ رہے ہوں، اور حق یوں مانگتے ہیں جیسے بھیک مانگ رہے ہوں۔ اگر ہر چیز آپ کے گرد تاریک ہے تو ایک دفعہ اور دیکھیں، کیا پتہ آپ خود ہی روشنی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے تھوڑی دیر کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے فرمایا، علم کا صدقہ کرنا اور بانٹنا صدقے کا سب سے افضل درجہ ہے، مالی صدقے سے بھی، کیونکہ علم مال سے افضل ہے۔ ہر وہ رشتہ بے مثال ہو جاتا ہے جس میں محبت اور الفت، یقین اور اعتبار، سخاوت، ہمدردی جیسے موتی شامل ہو جائیں۔ دل کی نرمی ایک نعمت ہے، بات کرنے میں نرمی ایک نعمت ہے، خوبصورت زبان، الفاظ ایک نعمت ہے۔ تم ہر لفظ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچو، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ کہ تم کسی کے دل کو چاہو، ذرا سا ہی صحیح، دل دکھانے والی بات کہنے سے بچو، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اخلاق و تہذیب ظاہری انداز سے ظاہر نہیں ہوتے، یہ احساس اور خوبصورت برتاؤ ہیں جو عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تم دوسروں کی فطرت اور جذبات کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب ہماری موجودگی میں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس آرزو میں چلے جانا کہ اب اسے ہماری قدر ہو جائے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں پر پانی بہا کے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہنا۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہوتا، چاہے آپ 7 سمندر پار ہی چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوس و قزح کے رنگ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل کریں
اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آنسو بہانے والا بے بس انسان۔ ہمت کی صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کچھ رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور اسی وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک برداشت قائم رہتی ہے، اور جو کہتے ہیں نا ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اولاد کی نافرمانی سے ماں کی گال پر یا باپ کی داڑھی پر بہنے والا ایک آنسو بھی انہیں زندگی کے اندھیروں میں غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ بقا کی جنگ میں بھاگنا ہی پڑتا ہے، جان بچانے کے لیے یا بھوک مٹانے کے لیے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ظاہر بہت دلکش لیکن اندرون بہت ہی بدبودار۔ ایسا صرف سیب کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض افراد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دکھ اور سکھ اپنے نصیب سے ملتے ہیں، امیری یا غریبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رونے والے عالیشان محلات میں بھی روتے ہیں اور مسکرانے والے جھونپڑیوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہترین ہوا۔ مان توڑنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں تحفے میں خاموشی دی جائے،
آپ کی خاموشی اتنی طویل ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے ترس جائیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں